حضرت نصیرالدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ بھی انسانی نفس کی سرکشی سے پوری طرح باخبر تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر قابو پانے کے لیے انتہائی اقدام کیا تھا، ایسا اقدام جو اہل اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ دراصل یہی وہ مجاہدہ تھا جس نے حضرت سید نصیرالدین محمود کو اولیاء ہند میں بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ سید امیر خرد کی بیان کردہ دوسری روایت کے مطابق حضرت سید نصیرالدین محمود فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار میں نے مجاہدے کی انتہا پر پہنچنے کے لیے 10 روز تک کچھ نہیں کھایا۔ پھر جب یہ خبر سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ نے مجھے طلب کیا اور خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ ایک بڑی روٹی لائی جائے۔ خواجہ اقبال بڑی سی روٹی کے ساتھ حلوہ لے کر آئے۔ حضرت محبوب الہی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نصیر الدین محمود، اسے کھا لو۔ پیر و مرشد کے الفاظ سن کر میں حیران ہوا اور حضور شیخ میں عرض کرنے لگا، سیدی، میں یہ پوری روٹی کس طرح کھاؤں گا؟ یہ میرے بس کی بات نہیں، شاید میں اسے چند روز میں ختم کر سکوں۔ اس واقعے سے اہل نظر کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت سید نصیر الدین محمود شکم پروری سے کتنے دور تھے۔ سید امیر خرد اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی مجلس سے وہی خوشبو آیا کرتی تھی جو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مجلس سے آتی تھی۔ سید امیر خرد کا یہ بیان ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت سید نصیر الدین محمود حضرت محبوب الہی کی روحانی تصویر بن گئے تھے، اور آپ کی شخصیت کے آئینے میں حضرت نظام الدین اولیاء کے جمال کا عکس واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، اور یہی کسی مرید کی اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت ہے کہ وہ مرشد کی صفات کا نفس ثانی بن کر رہ جائے۔ سید امیر خرد بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے بھائیوں سید عماد الدین امیر صالح اور سید نور الدین مبارک کے ساتھ حضرت سید نصیر الدین محمود کی خدمت میں جا رہا تھا۔ جاڑوں کا زمانہ تھا۔ راستے میں میرے ایک بھائی نے کہا کہ اگر حضرت چراغ دہلی صاحب کرامت ہیں تو ہمارے سامنے شیرینی پیش کریں گے۔ جب ہم حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بادشاہ دین کی قدم بوسی سے شرف یاب ہوئے تو حضرت سید نصیر الدین محمود نے اپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے شربت لاؤ۔ شربت کے پیالے ہم سب کو دیے جا چکے تو ہمارے دل میں خیال گزرا کہ یہ تو پینے کی چیز ہے اور ہم نے کھانے کی چیز کی خواہش کی تھی۔ ابھی ہم یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت چراغ دہلی نے اپنے خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کوئی دوسری مٹھائی لاؤ۔ ہم نے گھبرا کے عرض کیا، ابھی تو شربت پیا ہے، اس میں بھی تو شیرینی شامل تھی۔ حضرت نصیر الدین محمود نے جواباً فرمایا، نہیں، دونوں میں فرق ہے، وہ پینے کی چیز ہے اور یہ کھانے کی چیز ہے۔ حضرت چراغ دہلی کا جواب سن کر ہم تینوں بھائی حیران رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد پھر ہمیں کبھی حضرت سید نصیر الدین محمود کی روشن ضمیری پر شک نہیں ہوا، حالانکہ ان کی ذات اظہار کشف و کرامات سے بالاتر تھی۔ سید امیر خرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواجہ عزیز الدین کی زبانی روایت سنی۔ خواجہ موصوف حضرت نظام الدین اولیاء کے رشتہ دار تھے۔ آپ ایک دن حضرت سید نصیر الدین محمود کی خدمت میں حاضر تھے کہ چراغ دہلی نے اپنے خادم کو طلب کر کے اسے کاغذ اور قلم دوات لانے کو کہا۔ پھر جب وہ خدمتگار مطلوبہ چیزیں لے کر آیا تو حضرت شیخ نے کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور حضرت خواجہ عزیز الدین کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، جب تم حضرت نظام الدین اولیاء کے روضہ مبارک پر جاؤ تو اس کاغذ کو پیر و مرشد کے قدموں میں رکھ دینا۔ حضرت خواجہ عزیز الدین کہتے ہیں کہ جب حضرت نصیر الدین محمود نے وہ کاغذ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے سوچا کہ مجلس سے اٹھ کر اس کی تحریر کو پڑھوں گا کہ آخر حضرت چراغ دہلی نے لکھا کیا ہے۔ پھر میرا ارادہ بدل گیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے حضرت سید نصیر الدین محمود کے حکم کے مطابق کاغذ کو محبوب الہی کے قدموں میں رکھوں گا، اس کے بعد پڑھوں گا۔ یہ سوچ کر خواجہ عزیز الدین مجلس سے اٹھ گئے، حضرت نظام الدین اولیاء کے روضہ مبارک میں داخل ہوئے اور حضرت محبوب الہی کے قدموں میں اس کاغذ کو رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد بے چین ہو کر کاغذ کھولا تو اس پر کسی حرف کا عکس تک باقی نہیں تھا۔ خواجہ عزیز الدین سخت حیران ہوئے۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت سید نصیر الدین محمود کو لکھتے دیکھا تھا، مگر جب کاغذ کھول کر دیکھا تو کاغذ پر سیاہی کا نشان تک نہ تھا۔ خواجہ عزیز الدین اس بات کی توجیہ نہ پیش کر
سکے۔ سید امیر خرد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیر الاولیاء میں اس واقعے کی تفصیلات قلم بند کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب خدا کا کوئی دوست چاہتا ہے کہ وہ ان حالات کو جو اسرار الہی ہوتے ہیں اپنے دوسرے دوست کی خدمت میں پیش کرے تو وہ دوست بھی نہیں چاہتا کہ ان اسرار الہی سے کوئی دوسرا واقف ہو۔ یہی صورتحال خواجہ عزیز الدین کے ساتھ پیش آئی اور حضرت سید نصیر الدین محمود کی تحریر کا راز جاننا چاہتے تھے، مگر خدا کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اس کے دو دوستوں کا راز کسی تیسرے شخص پر فاش ہو۔ نتیجتاً وہ حروف مٹا دیے گئے جو کاغذ پر تحریر کیے گئے تھے۔ خواجہ خیر الدین کافور حضرت سید نصیر الدین محمود کے خوش عقیدہ مریدوں میں سے تھے اور درویشوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ جب میں نے عزیزوں کی خدمت کے لیے کمر باندھی تو یہ طے کر لیا کہ اس کام میں ہمہ وقت مستعد رہنے کے لیے اپنی کمر سے پٹکا یعنی رومال باندھوں گا، جیسا کہ مخدوم نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر جب میں اس ارادے سے حضرت سید نصیر الدین محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم بوسی کے بعد ایک گوشے میں بیٹھ گیا تو مجھے اس رومال کا خیال آنے لگا۔ اسی دوران حضرت سید نصیر الدین محمود نے اپنے خادم سے فرمایا، جو رومال زین الدین نے مجھے نظر کیا ہے وہ لے کر آؤ۔ زین الدین رحمت اللہ علیہ حضرت چراغ دہلی کے حقیقی بھانجے تھے۔ خادم رومال لے کر آیا، میں نے دیکھا کہ وہ کشیدہ کاری کیا ہوا ہے۔ حضرت سید نصیر الدین محمود نے رومال مجھے دے دیا۔ اظہار کے بغیر میری خواہش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اسی روز سے میں آج تک رومال کو اپنے ہاتھ پر ہی باندھتا ہوں۔ انہی خواجہ عزیز الدین کافور سے روایت ہے کہ حضرت سید نصیر الدین محمود کے ایک مرید خواجہ قوام الدین تھے جو کسی وجہ سے حکومت کے معطوب قرار پائے۔ جرمانہ عائد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ملازمت سے بھی برطرف کر دیا گیا تھا۔ اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خواجہ قوام الدین فرماتے تھے کہ میں ان دنوں بڑی ہی مصیبت میں گرفتار تھا۔ وہ عزیز جن سے مجھے بہت محبت تھی اس کڑے وقت میں گریزاں نظر آتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ جب میں ان سے گفتگو کرتا تو وہ جواب دینے کی بجائے میری طرف سے منہ پھیر لیتے۔ اقتصادی حالات سے پریشان ہو کر میں نے ضروریات زندگی کا سامان بازار میں بیچنا شروع کر دیا، مگر خریداروں کا یہ عالم تھا کہ کوئی میری جانب رخ بھی نہ کرتا تھا۔ پھر میں اس کشاکش سے گھبرا کر حضرت سید نصیر الدین محمود کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا۔ میرا خیال تھا کہ میں حضرت شیخ سے اس گردش وقت کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کی دعاؤں کے طفیل مجھے اس اذیت و کرب کی زندگی سے نجات مل سکے۔ آخر میں منتشر ذہن اور بے قرار دل کے ساتھ حضرت چراغ دہلی کے روبرو حاضر ہوا اور اس مرد خدا کے سامنے با ادب ہو کر بیٹھ گیا جس کی دعاؤں سے بے شمار حاجت مندوں کو فراغت اور آسودگی میسر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت سید نصیر الدین محمود کے سامنے عرض حال کرتا، آپ نے خود ہی میری جانب توجہ فرمائی اور فارسی کی یہ ربائی پڑھی جو میری موجودہ کیفیات کے عین مطابق تھی۔ جس قدر دنیا تیرا مقدر تھی وہ تجھے مل چکی، اس پر قناعت کر اور شور و غل سے اپنی زبان کو محفوظ رکھ۔ اگر تجھے اس وقت کم رزق مل رہا ہے تو مطمئن ہو جا کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے۔ جو چیزیں کھائی نہیں جاتی ان کا فروخت نہ کرنا ہی اچھا ہے، اور جو لوگ تجھ سے بات نہیں کرتے تو ان کی خاموشی تیرے حق میں گفتگو سے کہیں بہتر ہے۔ خواجہ قوام الدین فرماتے ہیں کہ میں حضرت سید نصیر الدین محمود کے ارشادات سن کر حیران رہ گیا۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ میرے حالات کا عکاس تھا۔ حضرت شیخ نے مجھے اس طرح صبر و ضبط کی تلقین فرمائی کہ اہل مجلس کو خبر تک نہ ہوئی اور میں اپنے تھکے ہوئے جسم میں توانائی کی ایک نئی لہر محسوس کرنے لگا۔ سید امیر خرد اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب میرا لڑکا سید محمود شکم مادر میں تھا اس وقت میری بیوی نے نیت کی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام شیخ نصیر الدین محمود سے رکھواؤں گی اور آپ کے استعمال شدہ کپڑوں سے اس بچے کا پیراہن بنا کر اسے پہناؤں گی اور پھر اسے شیخ کے قدموں میں ڈال دوں گی تاکہ خداوند ذوالجلال اس پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ الغرض جب سید محمود کی ولادت قریب آئی تو میں حضرت شیخ نصیر الدین محمود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت سید نصیر الدین محمود اس وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت شیخ کو میری آمد کی اطلاع دی گئی۔ حضرت سید نصیر الدین محمود نے مجھے اپنے حجرہ مبارک میں طلب فرمایا اور حسب سابق میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ واضح رہے کہ حضرت نظام الدین
ان اولیاء سے نسبت خاص کے سبب حضرت چراغ دہلی سید امیر خرد کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کی یہ تعظیم پیر و مرشد کے حوالے سے تھی۔ پھر جب میں چراغ دہلی کے روبرو دست بستہ ہو کر بیٹھ گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سید تمہارے کتنے فرزند ہیں؟ میں یہ سوال سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت سید نصیر الدین محمود نے کچھ دیر بعد مجھ سے وہی سوال کیا، سید تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے عرض کیا، شیخ آج میں اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد میں نے سارا واقعہ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، میرے فرزند بہت چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے ہیں، اسی لیے میری شریک حیات نے نظر مانی ہے۔ میں نے نظر کی وضاحت نہیں کی۔ حضرت سید نصیر الدین محمود بہت انہماک اور محبت سے میری باتیں سنتے رہے، پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم تھوڑی دیر بیٹھو تاکہ میں زوال کے بعد کی نماز ادا کر لوں۔ میں باہر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سید نصیر الدین محمود نے مجھے دوبارہ حجرہ مبارک میں طلب فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک مصلح پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا مصلح آپ کے زانو مبارک پر رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ چند گز کپڑا بھی موجود تھا۔ حضرت شیخ نے اپنے دست مبارک سے مجھے وہ مصلح عنایت فرماتے ہوئے کہا، اسے رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ پھر وہ کپڑا میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اس سے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا پیرہن بنانا۔ حضرت شیخ کے اس ارشاد گرامی سے مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ابھی تک میری کوئی اولاد عالم ظاہری میں موجود نہیں تھی اور حضرت چراغ دہلی سب سے چھوٹے فرزند کی بات کر رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے وہ کپڑا لے لیا اور حضرت سید نصیر الدین محمود کے رخ تابناک کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے عرض کیا، شیخ آپ ہی بچے کا نام تجویز فرمائیے۔ حضرت سید نصیر الدین محمود کچھ دیر سوچتے رہے، پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا خاندانی نام کیا ہے؟ میں نے جواباً عرض کیا، سید محمد ہے۔ حضرت چراغ دہلی نے دوبارہ فرمایا، تمہارے چھوٹے بھائیوں کے نام کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، سید لقمان اور سید داؤد۔ حضرت سید نصیر الدین محمود نے سکوت اختیار کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کچھ سوچ رہے ہوں۔ الغرض ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا، آنے والے بچے کا نام محمود رکھو، خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ جیسے ہی حضرت چراغ دہلی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ تائید غیبی کے سبب ہو رہا ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے جو کچھ دل میں سوچا تھا، حضرت سید نصیر الدین محمود نے اسی کے مطابق میرے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ بعد میں خادم سے معلوم ہوا کہ آپ نے میرے بچے کے پیرہن کے لیے جو کپڑا عنایت کیا تھا وہ حضرت شیخ کی دستار سے لیا گیا تھا۔